السلام علیکم دوستو۔ اٹک سازش کیس 1973 پاکستان کی فوجی اور سیاسی تاریخ کا پہلا کیس تھا، جس میں نہ صرف زیادہ تر افواج پاکستان کے جونیئر افسران ملوث قرار پائے تھے، بلکہ اس سازش کیس نے آج تک پاکستان کی قسمت بدل ڈالی۔ یعنی کہ یہ وہ ناکام فوجی بغاوت کا کیس تھا جو اس وقت کے میجر جنرل ضیاء الحق کے لیے اوپر کی منزل پر پہنچنے کی سیڑھی اور بقول اس کیس کے متعلق اندرونی کہانی جاننے والوں میں سے ایک کے ضیاء کے لیے ایک سنگ میل اور باقی ملک کے لیے سنگ لاحت ثابت ہوا۔ اس وقت میجر جنرل ضیاء الحق اٹک سازش کیس کے کمیشن کے سربراہ تھے، اور یہی وہ موڑ تھا جس نے بھٹو کا اعتماد حاصل کیا اس وعدے پر کہ وہ اس کی حکومت کے خلاف اس سازش کیس کے تمام ملزمان کو سخت سے سخت سزائیں دے گا۔ ابھی مشرقی پاکستان کو الگ ہوئے بمشکل 2 سال ہی ہوئے تھے کہ پاکستان کی بڑی فوج اور فضائیہ کے نوجوان افسروں میں جو 71 کی جنگ میں بھارت میں جنگی قیدی اور کچھ وہ بھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے ہونے تک مدعا تھے، لیکن سن 71 کے واقعات اور اس کے بعد والی صورتحال میں بھٹو کی حکومت کی پالیسیوں سے نالاں تھے۔ مارچ 1973 میں ملک کی مختلف چھاؤنیوں اور ایئر بیس سے نوجوان افسران، جن میں بڑی فوج سے کرنل اور میجر کیپٹن اور 2 بریگیڈیئر، فضائیہ سے اسکواڈرن لیڈر بھی شامل تھے، گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر الزامات تھے کہ انہوں نے اس وقت کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کے ذریعے تخت الٹ کر حکومت پر قبضہ کرنے کی سازش تیار کی تھی۔ ان میں ایک اس سازش کے دیگر ملزمان میں اہم ترین ملزم میجر سعید اختر ملک اور پرویز مشرف دور میں احتساب کے چیف پراسیکیوٹر سابق میجر فاروق آدم خان بھی تھے۔ اٹک سازش کیس 1973 کے دیگر ملزمان کی فہرست کچھ اس طرح سے تھی: میجر رینک کے آصف شفیع، اشتیاق آصف، فاروق نواز جنجوعہ، نادر پرویز، طارق پرویز، نصر اللہ خان، میجر ایاز ابرا، کیپٹن سطح کی رینک کے سرور محمود اظہر اور کرنل سطح کے افسران میں علیم آفریدی، مظفر حمدانی، افتخار احمد، افضل مرزا تنویر اور یہاں تک کہ 2 بریگیڈیئر واجد علی شاہ، بریگیڈیئر عتیق احمد اور پاکستان فضائیہ سے اسکواڈرن لیڈر غوث اور ونگ کمانڈر ہاشمی اور گروپ کیپٹن سکندر مسعود شامل تھے۔ سابق بریگیڈیئر ایف بی علی یا فروخ بی علی، جو جنرل گل حسن اور ایئر مارشل اے رحیم کو پیغام بھیجنے کے حوالے سے مشہور تھے، وہ بھی اٹک سازش کیس میں اس طرح ملوث کر دیے گئے تھے کہ بلا ذکر نوجوان افسران میں سے کسی نے ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں مبینہ طور پر ایسے منصوبے کا بتایا تھا، جس پر بریگیڈیئر ایف بی علی نے ان سے کہا تھا کہ یہ ان کا منصوبہ حقیقی طرح ناممکن ہے، لیکن اب انہوں نے ملاقات کر کے ان کو ملوث کر ہی لیا۔ ان افسران کے ایک ساتھی کی طرف سے راز افشا ہونے پر ان کی گرفتاریاں ہوئیں، ان کو بری طرح ٹارچر کیا گیا، اٹک قلعے میں لا کر ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ اٹک قلعے میں قائم کی گئی اس خفیہ فوجی عدالت کے سربراہ میجر جنرل ضیاء الحق تھے اور ان کے ماتحت بریگیڈیئر جہانداد خان اور ایک اور بریگیڈیئر اس کمیشن کے ممبر تھے۔ شیخ منظور قادر، اعجاز بٹالوی، وسیم سجاد اور اعتزاز احسن اٹک سازش کیس کے ملزمان کے دفاع میں وکیل تھے۔ سابق بریگیڈیئر ایف پی مارشل کمیشن سے مخاطب ہوتے ہوئے سعید اختر ملک نے کہا تھا، ملک میں بڑے بڑے لوگ اپنی دادی کو غیر کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی انگلی صدر عدالت ضیاء الحق کی طرف سیدھی کی تھی۔ اس خصوصی کورٹ مارشل عدالت نے تمام ملزمان کو سزائیں دیں، جس میں زیادہ سزا فاروق آدم خان کی تھی۔ دوستو، اس کے بعد وطن عزیز میں باری آتی ہے جام ساکی کیس کی۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے 1 سال کے اندر 1978 میں کمیونسٹ رہنما اور اپنے دور کا لیجنڈری طالب علم رہنما جام ساکی گرفتار ہوا، جو 1972 سے ریاستی اداروں کو مطلوب تھا۔ یہی وہ سال تھے جب پاکستان کی سرحد پر ایران میں اسلامی انقلاب اور افغانستان میں کمیونسٹ انقلاب آ چکے تھے، جس سے سرد جنگ اور تیز ہو گئی تھی۔ اپریل 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی۔ ان کی پہلی برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش میں ویلکم ویلکم رشیا ویلکم کے نعرے بھی لگے، اور بائیں بازو والے جام ساکی کے ساتھ ایک نعرہ یہ لگایا کرتے تھے، چھینو چھینو پاکستان جیسے چھینا افغانستان۔ انہی دنوں کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے ایک سائیکلو سٹائل پمفلٹ بھی شائع ہو کر تقسیم ہوا تھا، جس کا عنوان تھا غاسموں لٹیروں سے اقتدار چھین لو۔ 1980 تک جنرل ضیاء کی جاسوس ایجنسیوں نے کراچی سے جام ساکی کے دیگر ساتھی اور معروف طالب علم نذیر عباسی، پروفیسر جمال نقوی، سہیل سانگی بدر، ابڑو شبیر شر، احمد کمال وارسی اور حیدرآباد سے امر لال گرفتار کر لیے تھے،
نذیر عباسی کی دوران تفتیش بذریعہ بہمانہ تشدد موت واقع ہوئی، جس کا اہم ذمہ دار نذیر عباسی کی بیوہ حمید گانگرو اور اس کے ساتھیوں نے اس وقت سندھ میں ISI کے کرنل انچارج امتیاز باللہ کو قرار دیا۔ بہرحال دسمبر 1979 میں افغانستان میں روسی مداخلت اور افغان کمیونسٹ انقلاب کے خلاف افغان مزاحمت کے پس منظر میں جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے اپنے فوجی آمرانہ اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پاکستان اور خطے میں کمیونسٹ خطرے کا ہوا کھڑا کیا اور جام ساقی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف سازش کا مقدمہ قائم کیا گیا کہ انہوں نے فوج اور عوام کو ایک دوسرے سے لڑانے اور عوام میں فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی سازش کی۔ مارچ 1981 میں جب PIA طیارہ اغوا ہوا تو اس کی ذمہ داری الذوالفقار تنظیم نے قبول کی، تو ہائی جیکروں نے مسافروں، جن میں 2 امریکی اور 1 سویڈش شہری بھی شامل تھے، کی رہائی کی عوض ملک بھر سے 54 سیاسی قیدیوں کو رہا کر کے ان کے پاس دمشق پہنچانے کی فہرست حکومت کو بھیجی۔ اس فہرست میں جام ساقی اور ان کے ساتھیوں کے نام بھی شامل تھے۔ جیل اور مارشل لا انتظامیہ نے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر فہرست میں شامل سیاسی قیدیوں کو زبردستی جیل سے نکال کر دمشق لے جانا چاہا تو جام ساقی اور اس کے ساتھیوں نے زبردست سختیوں کے باوجود مزاحمت کرتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا۔ جام ساقی نے جیل و مارشل لا انتظامیہ سے کہا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنا ملک کیوں چھوڑ کر جائیں، پھر اس کی جیل ہی صحیح۔ ضیاء الحق کو ملک سے باہر بھیجنے کی ضرورت ہے، اسے دمشق بھیجو۔ جہاں ضیاء حکومت نے کمیونسٹ خطرے کا ہوا کھڑا کیا، وہاں ان کمیونسٹوں نے اپنے خلاف چلنے والے اس سازش کیس اور اس کو چلانے والی خاص فوجی عدالت کو ایک سیاسی پلیٹ فارم کے طور پر خوب استعمال کیا اور پاکستانی تاریخ کا یہ مشہور مقدمہ بن گیا۔ اس عدالت کے ایک رکن میجر جلیس تھے، جو معروف صحافی اور ادیب ابراہیم جلیس کے بیٹے تھے۔ جام ساقی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی دفاع کے گواہان کے طور پر بے نظیر بھٹو سمیت ملک کے پائے کے سیاستدان، شاعر، ادیب اور صحافی اس وقت فوجی عدالت میں بلوائے، جن میں بے نظیر بھٹو خان، عبدالولی خان، میر غوث بخش بزنجو، معراج محمد خان، مولانا شاہ محمد امروٹی، فہمیدہ ریاض، صحافی شیخ عزیز اور منہاج برنا شامل تھے۔ دوران گواہی تمام سیاسی رہنماؤں سے جام ساقی نے نظریہ پاکستان کی تشریح کرنے کو بھی کہا۔ جام ساقی نے تو اپنی دفاع کے گواہ کے طور پر خود ضیاء الحق کو خصوصی فوجی عدالت میں طلب کرنے کی درخواست بھی دی، جو ظاہر ہے کہ رد کر دی گئی۔ خیر، جونیجو حکومت نے جام ساقی کمیشن ختم کر کے تمام ملزمان کو رہا کر دیا۔ ان کی رہائی سے نہ صرف کمیونسٹ خطرہ بلکہ ملک میں کمیونسٹوں کے بارے میں متھ بھی ٹوٹی اور کچھ ہی عرصے میں کمیونسٹ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کیا، خود سابق سوویت یونین اور اس سے ملحقہ کمیونسٹ بلاک ہی ٹوٹ گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔